السلام علیکم۔ آج میں بات کروں گا یہ ہمارے علی پور ترامڑی چوک سے جب آپ اسلام آباد کی طرف سے آتے ہیں تو ترامڑی چوک میں داخل ہوتے ہیں۔ اسلام آباد کی طرف سے تو آپ چیک سزاد پہ سائڈ پہ تو صفائی ہے۔ جب آپ جو ہی انٹر ہوتے ہیں ترامڑی چوک میں تو یہ آپ دیکھیں، یہ سائڈوں پہ آپ تجاوزات کو دیکھیں، بلکہ یہ سی ڈی اے والے آتے ہیں اور یہ یعنی آپریشن کر کے چلے جاتے ہیں اور یہ لوگ پھر واپس آ جاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے 6 مہینے میں ایک دفعہ آ کے ایسا کام کرنا ہے۔ بھائی یہاں پہ مسلسل نگرانی کی ضرورت ہے۔ جب تک آپ یہ نہیں کریں گے یہ لوگ باز آنے والے نہیں ہیں۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں، یہ گاڑیاں ادھر کھڑی کر کے یہ روڈیں بند کرتے ہیں، سزوکیوں کو دیکھیں ادھر کھڑے ہو کے وہ سواریاں کے لیے روڈ بلاک کرتے ہیں، ساتھ میں نہ فروٹ کی ریڑیاں، ان کو ایک جگہ پہ پیچھے جگہ ہے ان کو ایک جگہ بنا کے ان ریڑیوں کو وہاں پہ لگایا جائے تاکہ اب یہ دیکھیں یہ روڈوں پہ ریڑیاں ان کی چل رہی ہیں۔ بھائی ریڑیوں کو ایک جگہ پہ آپ جگہ بنا کے دیں سی ڈی اے کی طرف سے، وہاں پہ ان کو رکھا جائے اور وہاں پہ لوگ آئیں جو خریداری کرنی ہو۔ جب تک آپ یہ قانون نہیں بنائیں گے یہ لوگ باز آنے والے نہیں ہیں، کیونکہ جب سب کے لیے بند ہوگا تو سب کو پتہ ہے کہ فلاں جگہ میں جانا ہے۔ کوئی ریڑھی اگر ایک بندہ ادھر رکھتا ہے ادھر جاتا کوئی نہیں، کیونکہ دوسرا روڈ پہ لے کے آتا ہے، تو روڈ پہ لاتے ہیں تو لوگ ان کے پاس نہیں جاتے۔ اس لیے یہ گورنمنٹ کا کام ہے، سی ڈی اے کا کام ہے کہ ان کو ایک جگہ پہ مجبور کیا جائے وہاں پہ رکنے کے لیے، دوسرا ان کو جگہ بنا کے دیا جائے، وہاں کرایہ لیا جائے۔ ریڑھیوں کو باقاعدہ ان کو نمبر پلیٹ دی جائیں تاکہ یہ بھی شمار میں آئیں۔ یار 200 لگا دیں مہینے کا، 100 لگا دیں، 50 روپیہ لگا دیں، لیکن پتہ ہونا کہ آپ کی ریڑیاں کتنی ہیں اور بغیر لائسنس کے کوئی ریڑھی نئی بازار میں نہ آئے کہ جس کو دل کرتا ہے ریڑھی بنا کے آ جاتا ہے گھومتا رہتا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے گندگی پھیلتی ہے۔ اب یہ دیکھیں اس کے آگے، یہ ریڑھی والے کے آگے دیکھیں، یہ دیکھیں یہ گند، یہ دیکھیں یہ پورا گند ہے، یہ پورا گند آ گیا۔ یہ دیکھیں یہ سزوکی لا کے کھڑا کر کے ادھر بیچ رہا ہے، یہ ساتھ میں شادی یار والوں نے آپ نے خود صفائی کی ہوئی ہے آگے۔ اب اس سے آگے آپ چلے جائیں، یہ دیکھیں یہ روڈ کے سینٹر میں آپ دیکھ لیں، یہ سائڈوں پہ لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے۔ روڈ کے سینٹر میں کچرے، آگے چل کے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیا حشر کیا ہوا ہے۔ تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس چیز کے اوپر ایکشن لیں۔ بھائی یہ گورنمنٹ کا کام ہے، سی ڈی اے والے کام نہیں کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ ساتھ میں جو میاں جی گروپ لکھا ہوا ہے، اسی کے اوپر خرم صاحب کا جو ہمارے ایم این اے ہیں 52 کے، خرم صاحب کی بلڈنگ ہے، اوپر ان کا آفس ہے اسی بلڈنگ میں، اور ان کے سامنے یہ سارا کچرا ہے، ان کو بھی پتہ ہے۔ یہ دیکھیں یہ روڈوں کو کنارے میں دیکھیں، جہاں پہ درخت خوبصورت لوگ بیٹھنے کے لیے جگہ ہو وہاں پہ کچرے کے ڈھیر ہیں۔ یہ ایسا لگتا ہے جیسے اسلام آباد کا ایریا ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں سے وہ بیکورڈ قسم کے لوگ بھی ادھر آ کے رہتے ہیں جن کو یہ احساس ہے ہی نہیں کہ بھائی ہمیں بھی صاف ستھرا ماحول چاہیے۔ تو اس میں قصوروار لوگ بھی ہیں کیونکہ ان کو پرواہ نہیں ہے، ان کو یہ ہے بھائی ہمیں چینی سستی ملے، آٹا سستا ملے، باقی گندگی ہو، گندگی کا پرواہ نہیں ہے، گندگی میں بیٹھ کے کھائیں گے۔ یہ دیکھ لیں، یہ ساتھ میں آپ کچرا دیکھ لیں، یہ ٹھیک ہے نا، اس کو بھی آپ دیکھ لیں۔ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنا کے چڑھائی تھی، اب یہ پھر میں کر رہا ہوں کہ بھائی کم سے کم کچھ حکمرانوں کو بھی، یہ سی ڈی اے والوں کو کم سے کم شرم آئے۔ اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے مزے کر رہے ہیں اور کسی کو پرواہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے دیکھیں کتنی گندگی ہے یہ روڈوں کے کنارے پہ۔ کبھی 15 دن کے بعد 10 دن کے بعد آتے ہیں سی ڈی اے والے، اس کو اٹھاتے ہیں۔ بھائی یہ ڈیلی کا کام ہے، جب تک آپ ڈیلی صفائی نہیں کریں گے تو یہ تو گند رہے گا۔ ایک دن چھوڑ کے بھی اگر کریں گے تو پھر بھی گند، نہ تو کوئی یہاں پہ وہ کچرا ڈالنے کے کوئی ڈرم ہے، کچھ نہیں ہے، روڈوں پہ لوگ ڈالتے ہیں۔ اور وہ آگے دیکھ لیں، یہ ریڑیوں کو دیکھ لیں، یہ تجاوزات کو دیکھ لیں آپ، یہ کیا اشر کیا ہوا ہے۔ اب یہ دیکھیں روڈ کے سینٹر میں، یار کچھ نظر نہیں آ رہا ان لوگوں کو۔ یہ اپنا نیلور فیکٹری میں جاتے ہیں، بڑے بڑے لوگ بھی جاتے ہیں، بڑے بڑے لوگ ادھر رہتے ہیں، لیکن کسی کو احساس نہیں ہے کہ یہ کیا حشر کیا ہوا ہے اس ملک کا لوگوں نے۔ اب دیکھیں نا، یہ
مجھے ساری دکھانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ آگے آپ جب چوک میں جاتے ہیں تو گزرنے کی جگہ نہیں ملتی، وہی تجاوزات واپس لوگوں نے لگائی ہوئی ہیں اور کوئی کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ تو اب یہ تو ہو گیا یہاں تک، آگے آپ چلے جائیں، میرے پاس ویڈیو، ساری ویڈیو، پوری روڈ کی ویڈیو ہے، کھنہ پل سے لے کے یہ نیلور تک، ٹھنڈے پانی تک، یہ جو روڈوں کے کنارے پہ کچرا ہے، روڈوں میں کچرا ہے، جو ساری میرے پاس ویڈیو موجود ہے۔ میں یہ صرف چھوٹی سی ایک ویڈیو بنا کے چلا رہا ہوں تاکہ لوگ دیکھیں اور اس کے اوپر ایکشن ہو۔ اگر یہی حال رہا تو پھر میں تو لوگوں سے یہی کہتا آیا ہوں کہ جب ہماری حکومت آئے گی پی ٹی آئی کی تو صفائی ہوگی، آپ دیکھ لینا۔ ابھی 1 سال ہو گیا تو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ تو کہہ رہے تھے یہ کون سی تبدیلی آئی ہے ادھر؟ تو دیکھنے میں بازار تو بھائی یہی بات ہے کہ نہ، ہاں یہ مجبوری ہو سکتی ہے کہ بھائی آپ کے پاس بندے نہیں ہیں تو ان کا بندوبست کرنا سی ڈی اے کا کام ہے۔ 1 سال تو ہو گیا حکومت کو، اب مزید ہے، ہم کیا لوگوں کو کہیں کہ بھائی نہیں اور چاہیے ٹائم، یہ بہت ٹائم ہے، اس لیے ہمیں گندگی سے نجات دلائیں پلیز اور کچھ کریں۔ تو اسی پہ ختم کرتا ہوں، اللہ حافظ۔ میری اس ویڈیو کو آگے سے زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، اس کو شیئر کریں۔